ہے غزوہ تبوک، یہ آخری غزوہ ہے۔ غزوہ بولتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود بنفس نفس تشریف لے گئے اس کو بولتے غزوہ، تو یہ آخری، اس کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تشریف نہیں لے گئے اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو غزوہ تبوک کیا ہے؟ تبوک کے مقام کا نام ہے جو ملک شام کے قریب ہے، اور اس کا فاصلہ بھی مدینہ شریف سے 1000 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تیل کے بیوپاری جو مدینہ آئے تھے اطلاع دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت جو ہے بڑا لشکر آپ کے خلاف تیار ہو رہا، اور شام کے پاس فلاں مقام پر، اور رومی فوج زبردست جنگ کی آپ کے ساتھ تیاری کر رہی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے اعلان جنگ فرما دیے، اور اس سلسلے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ جنگوں میں حکمت عملی یہ تھی کہ جنگ کے لیے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اعلان نہیں کرتے تھے، دشمن کو پتہ نہیں چلنا، اور جب بولنے کا وقت رہتا تھا اس وقت فرماتے تھے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں کیے، حضور اعلان فرمائے تبوک کی طرف جانا ہے، تبوک کی طرف جانا ہے، اور ترغیب دلا دلا کے اتنے صحابہ کو اس کے لیے تیار کیا کہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ سخت گرمی کا موسم، اور اس موسم میں مدینے میں کھجور پکتی تھی، یہ علاقوں میں کھجور پکتی تھی عرب کے، تو ویسے موقع پر لوگ اپنے فصلوں کے پاس رہنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی محنت کا رزلٹ آنے کا ٹائم تھا، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے تھے، ٹھنڈے پانیاں پیتے تھے اور ٹھنڈے ماحول میں رہنا پسند کرتے تھے، باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ علاقوں میں بڑی شدت کی دھوپ پڑتی نا۔ اب ایسے موقع پر اعلان ہو گیا، اور پھر 30,000 کا لشکر ہے اور فاصلہ لمبا ہے، اور کتنے دن لگتے جنگ میں معلوم نہیں۔ 30,000 کی فوج کے لیے ہتھیار، راشن، اچھا برا سبھی ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی کمی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرمائے تو ایسے وقت میں صحابہ اکرام کی عظیم سخاوتیں دیکھنے میں آئی۔ جو امیر صحابہ تھے جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہلے 300 گھوڑے، 300 اونٹ اور کئی 100 جو ہے دینار پیش کیے، سرکار مزید ترغیب دلائے، اور پھر پیش کیے اور پھر پیش کیے، تو وہ سارا مال جو سرکار کی خدمت میں پیش کیے تھے میرے سرکار اپنے دست اقدس اس مال میں ڈالتے جاتے اور ارشاد فرماتے کہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ اور اس عمل کے بعد عثمان کو کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہیں رہی، فرمائے سرکار۔ پہلے ہی ان کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، مگر وہ لوگ رکنے والے کہاں تھے؟ جنت کے واسطے کرتے تھے کیا؟ سب یہ سرکار کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ ان کا مقصود تھا۔ وہ رہا تو آدمی رکتا نہیں، کیونکہ جنت بھی بے شک بہت نعمتوں کی جگہ ہے، لیکن اس سے بڑی اگر کوئی دولت اور نعمت ہے تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اسی لیے اللہ فرمائے سرکار صحابہ کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اللہ کی رضا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا جو مال تھا آدھا لا کے دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب کچھ لا کے دے دیے۔ جب سرکار حضرت عمر سے پوچھے اے عمر تم کتنا لائے، تو عرض گزار ہو یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا لایا اور آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑ کے آیا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھے اے ابوبکر تم کتنا لائے، تو بولے یا رسول اللہ سب، تو بولے گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول کافی۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اس لیے میرے سرکار فرمائے سارے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور ابوبکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو ابوبکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایسی سخاوت، یہ سب کچھ سرکار کی محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو امیر صحابہ تو جو دینا تھا دیے، غریب صحابہ بھی دیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دینے دلانے میں امیر غریب کی کوئی قید نہیں ہے، دل کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ تو ایک صحابی کیا کرے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، 2 کلو کھجور تھے، وہ شرماتے سرکار کی خدمت میں لا کے بولے یا رسول اللہ یہ 2 کلو کھجور ہے، کوئی فوجی کو تو کام آئیں گے، کچھ تو بھی کھانے کرنے، جنگ میں بھوک لگی ہو۔ تو میرے سرکار ان کی اس سخاوت پر، ان کی اس نیت پر کہ غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے، اتنا خوش ہوئے کہ ان کے وہ کھجوروں کو لے کر سونے چاندی کے ڈھگار کے اوپر رکھ دیے میرے سرکار۔ تو اسلام میں سخاوت کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ مال دولت کی محبت دل میں نفاق اور فساد پیدا کرتی۔ انسان مال کمائے، رکھے بھی اپنی ضرورت کے لیے، لیکن جب محسوس کرے کہ کہیں خرچ کرنے کی ضرورت زیادہ ہے میں رکھنے سے، تو وہاں خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی کرے، اپنے رشتہ داروں پہ بھی کرے، اللہ کے گھر کے لیے بھی کرے، دین کی خدمت کے لیے بھی کرے، نیک لوگوں پہ بھی کرے۔ یہ سب انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں آپ۔ مگر ضروری ہے کہ مال حلال ہو اور ترجیحات آپ کو پتا ہو کہ پہلے کیا خرچ کرنا ہے۔ دینا ان کو رہتا، دیتے ان کو، کہ جن کیوں واہ واہ کرتے میری،
انہوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کا حق ہے، رشتہ دار ہے، ان کو پہلے دینا ہے، نہیں دیتے۔ میرے معتقد جو آتے ہیں، میرے کو چاہتے، میری سپورٹ کرتے، میں ان کو دیا تو دے لا کے رکھو۔ تو اللہ واسطے کہاں دے رہے ہیں آپ؟ دے دلا کے رکھو کا فارمولہ ہے، اللہ واسطے دے دینا، بس بھول جانا، احسان نہیں جتانا، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا، آپ جانے اللہ جانے اور وہ جس کو دیے وہ جانے بس۔ تو خرچ کرنے کی عادت رہنا، جو بھی استطاعت اپنی ہے اس کے مطابق۔ تو ایسے جو ہے سخاوت کا اظہار وہاں صحابہ اکرام کیے۔ اب یہ جنگ نہیں ہوئی، سرکار تشریف لے گئے، لیکن وہ مقابلے پہ کوئی آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں کچھ دن قیام فرما رہے، اور پھر اپنا جو اظہار شان کرنا تھا وہ کر کے واپس مدینے کو تشریف لائے۔ اس جنگ میں منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ سخت گرمی تھی، تکلیف بہت تھی، اور نفاق آدمی کا مصیبت کے وقت ہی ظاہر ہوتا۔ تو بعض منافقین سرکار جب واپس تشریف لائے تو بہانے بازیاں کر لیے کہ یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، تو سرکار ان کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے ان کی بات کو، دل کا حال اللہ جانے، فرمائے ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن بعض مخلص صحابہ ایسے تھے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے شریک نہیں ہوئے تھے۔ 5 تھے ایسے، 2 تو بعد میں جا کے شامل ہو گئے، 3 نہیں ہوئے۔ 2 جو بعد میں جا کے شامل ہو گئے وہ تھے حضرت ابو ذر غفاری اور ابو حسیمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابہ سرکار کے ایسے، اس میں حضرت ابو ذر کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی جو سواری تھی بڑی مریل تھی، فوج نکل گئی، ان کی سواری لے کے انہوں نکلے، انہیں چل ریچ نہیں مریل ہونے کی وجہ سے۔ تو انہوں ایسے جوش ایمان والے صحابی تھے، کیا کرے معلوم آپ کو، جنگ کے واسطے بہت سامان لے جانا پڑتا نا، کئی دن کا سفر رہتا، تو وہ سارا سامان اپنی پیٹھ پہ ڈال کے نکل گئے۔ ریگستان میں سے گزرتے ہوئے صحابہ کا جو لشکر تھا وہاں جو ہے قریب جب پہنچے تو میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے جو ہے فرمائے تم کو معلوم یہ کون ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ بہت دور ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابو ذر ہے، فرمائے ابو ذر آ رہا، دیکھو فرمائے یہ تنہا آدمی ہے، تنہا رہیں گا، انہیں تنہا جئیں گا، تنہا مریں گا، تنہا اٹھیں گا، فرمائے۔ اب ان کی مزاج ایسی فقیرانہ تھی اور ایسی حق پسند اور حق پرست تھی کہ کوئی بات غلط دیکھے تو برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھی صحابہ کو فوری بول دیتے تھے یہ غلط کر رہے ہیں تم، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور تنہا پسند ہو گئے تھے اس کی وجہ سے۔ اب آدمی آپ دیکھو دنیا میں کوئی حق زیادہ بولا تو لوگ نہیں اس کو برا سمجھتے، دور ہو جاتے یا دور کر دیتے اس کو، مزاج اگر ویسی تھی تو ویسی مزاج تھی ان کی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اختلاف ہو گیا کسی پیسے کے مسئلے میں کہ بھائی بہت پیسے جمع کر رہے ہیں تم لوگ اور یہ سب غلط کر رہے ہیں، بلکہ ایسا خیال تھا ان کا، تو جس کی وجہ سے عثمان فرمائے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس سے کیا ہے، حکومت کے معاملات میں پورا خلل پڑ جا رہا، لوگوں کے سامنے آپ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے مدینے سے چلے جائیے، فرمائے۔ تو جا کے اکیلے رہ گئے تھے انہوں، اور تنہا ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ قافلہ صحابہ کرام کا جا رہا تھا، اب آپ کا آخر وقت ہے، آپ کی بیوی صاحبہ پریشان ہو گئی، آپ کو کچھ بھی ہوگا میں کیسا کروں گی، تدفین کرنا، دفن کرنا، تکفین کرنا، سب غسل دینا میں کیسا کروں گی اکیلی عورت؟ تو آپ فرمائے فکر مت کر، اللہ ہمارا مالک ہے، انہیں سب انتظام کریں گا۔ اب میرا انتقال ہو گیا تو چادر اڑا کے رکھ اور سڑک کے اوپر جا کے ٹھہر جا، کوئی بھی قافلہ آیا تو ان کو بول دے ابو ذر سرکار کے صحابی کا انتقال ہوگا، میرا انتظام سب ہو جاتا۔ بولے اب ان کا جوش ایمانی اور ان کا کشف دیکھو، آپ ایسا بول دیے۔ آپ کی بی بی صاحبہ جب جیسے ہی وہ گاؤں سے جس میں آپ اکیلے جا کے رہ گئے تھے سڑک کے ذرا راستے پہ آئی تو وہاں صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، تو عورت کو دیکھے اکیلے، پوچھے کہیں کو ہے تم اس جنگل میں اکیلے؟ تو بولے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی، سرکار کے صحابی؟ تو بولے ہاں۔ تو بولے فوری لے کے چلو ہمارا، آخر وقت تھا آپ کا، انتقال ہوا، صحابہ کی پوری جماعت کی جماعت پہنچ گئی، جا کے ان کو بہترین شاندار انداز میں غسل دیے، کفن دیے، تدفین کرے ان کی۔ تو اللہ اپنے محبوب بندوں کا ایسا انتظام فرماتا۔ اب کئی دیکھو جنگلوں میں درگاہ اور بزرگوں کیسا ہے جی، وہیں رہے، وہیں مر گئے، وہیں درگاہ بن گئی ان کی، تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر دیتا۔ کئی بزرگان ان کے اس بارے میں واقعات بھی ہے۔ تو مختصر یہ کہ یہ تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ایسے ہی ابو حسامہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے رہ گئے تھے لیکن پہنچ گئے اور لشکر میں شامل ہو گئے۔ 3 صحابہ ایسے تھے، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور بلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں شریک نہیں ہوئے۔ اور حضرت مالک، کعب ابن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے، بہت طویل واقعہ ان کا، مختصر کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ کہنے لگے کہ میرا ارادہ تھا فوج جاری نہ، 30,000 کی فوج تھوڑے آگے آگے نکل رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، کبھی بھی آخر میں بھی چلے آ سکتا ہوں۔ 2 اونٹ تھے ان کے پاس، تو انہوں کانفیڈنٹ تھے کہ میرے کو سواری ہے، سب ہے، آخری دن نکلیں گے، کیا کرنا ہے، اپنے پاس بھی لوگوں کی عادت ہے، آخری ٹائم کریں گے، ہر کام آخری ٹائم کرتے، اس کے بعد میں پریشان رہتے تھے وہ،
کئی کو یہاں تک کھینچ کے لایا میاں، شروع میں کئی کو نکل لیا، نہیں وہ اندازہ نہیں تھا میرے کو ایسی حالات ہو جائیں گے، اس واسطے بڑے لوگ کیا بولے، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب کر، اور نیکی کے کام میں تو تاخیر نہیں کرنا، جلدی کرنا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، یہاں تک کہ لشکر نکل گیا، بولے ابھی 3 دن میں پہنچا تو پیچھے اونٹ بڑا ہے زبردست سے دبا کے نکل جاتا ہوں، نہیں جا سکے، آرام اور چین کو پسند کر کے رہ گئے۔ جب سرکار کا لشکر واپس آیا تو منافقین آ کے اپنے بہانے کرنے، بیمار تھے میرے بچے، بیمار تھے، وہ فلاں کام تھا، حضور فرمایا نکلو نکلو، ہکال دے۔ ان کو بھی کوئی مشورہ دیا، آپ سرکار کے مخلص صحابی ہے بھائی، ہوگی غلطی، اب کچھ بھی بہانہ کر لو، ختم ہو جاتی بات، تو انہوں بھی سوچے ایک وقت کے واسطے ہو بہانہ کر لوں گا۔ پھر بعد میں ایک دم سرکار کے قریب جب پہنچے تو خیال آیا اللہ کے رسول سے بہانہ، دنیا میں کسی اور سے معاملہ ہوتا تو کچھ بھی میں باتیں بنا لیتا تھا، حضور کو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو بات واقعات ہے نا جا کے بولوں۔ سرکار کی خدمت میں پہنچے، سلام کرے، سرکار جواب دیے، اور ایسا تبسم فرمائے جیسے کسی سے ناراضگی کے وقت تبسم کرتے ہیں، ہنستا آدمی مگر غصے سے ہنستا بولتے نہیں، ویسا تبسم فرمائے، دل ان کا منہ کو آ گیا، ایسی محبت تھی سرکار سے، اتنی ناراضگی، ذرا ایک بل پیشانی پہ پڑا تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ صحابی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار پوچھے کہ کعب کیوں نہیں آئے تم؟ تو بولے یا رسول اللہ میں ہرگز کوئی بہانہ نہیں کروں گا، کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس، بس میں غلطی کر دیا یا رسول اللہ۔ تو سرکار فرمائے ٹھیک ہے، تم غلطی کیے تو پھر تم انتظار کرو، اللہ تمہاری غلطی معاف فرمائے۔ اور صحابہ کو حکم دے دیے کوئی ان سے بات نہیں کرنا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرنا، مقاطعہ، بائیکاٹ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود مجھ پتنگ ہو گئی سرکار کے ارشاد کے بعد، اور ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی میرا گلا دبا دیا، کوئی میرے سے بات نہیں کرتا تھا، میں مسجد میں آتا نماز پڑھتا تھا، کوئی میرے کو سلام نہیں کرتا تھا، کوئی میری طرف دیکھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میں حضور کو دیکھتا تو نظر پھیر لیتے تھے، جب میں نماز پڑھتا تو حضور مجھ کو دیکھتے تھے۔ اس طرح 40 دن جو مجھ پر گزرے، وہ کہتے ہیں کہ روز ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھ پر موت واقع ہو گئی تو اچھا ہے، میں مر گیا تو اچھا ہے۔ اس اسنا میں ایک جو ہے دشمن اسلام قبیلے کا جو سردار ان کے پاس خط بھیجایا، یہ کہہ کر کے آپ کے آقا آپ سے ناراض ہے، بول کے معلوم ہوا، لیکن آپ اس قسم کے آدمی نہیں، آپ کو تو عزت دینی چاہیے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم کھانا پینا رہنا سب انتظام آپ کا کر دیتے۔ تو اس پر آپ وہ خط کو لے کر انگار میں ڈال دیے اور فرمائے کہ میرے آقا کی ناراضگی تیرے آقا کی خوشی سے بڑھ کے میرے واسطے، میں غداری کروں میرے سرکار سے ہرگز نہیں۔ 40 دن گزرنے کے بعد سرکار کے پاس سے قاصد آ کے ان کو بولا حضور حکم فرمائے بیوی سے الگ ہو جاؤ، اور یہ دوسرے صحابہ کو بھی حکم تھا، لیکن ان میں ایک کی بیوی آ کے حضور سے معروض ہوئی کہ سرکار یہ جو آپ کے صحابی حضرت مرارہ ابن ربیع ضعیف تھے، بولے اگر میں الگ ہو گئی تو ان کو کھانے پینے پیشاب پیخانے کو مشکل ہوتی، میں پکڑ کے لے جاتی ہوں، کیا کروں؟ تو حضور فرمائے ساتھ رہو لیکن میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا۔ تو حضرت کعب بن مالک کو بھی یہ حکم تھا، تو ان کو بھی کوئی مشورہ دیے آپ بھی جا کے پرمیشن لے لو سرکار سے بیوی کو ساتھ رکھنے کا، تو بولے ہرگز نہیں، میں جوان آدمی صحت مند آدمی، میں کیوں جا کے جو ہے یہ کہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے، سرکار کا حکم ہے میں ایسے ہی رہوں گا۔ اس طرح 50 دن گزرے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں اٹھا تو ایک شخص پکار کے صلح پہاڑ سے کہہ رہا تھا کہ کعب بن مالک تجھ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی اور تیرے لیے آیتیں نازل ہوگی قرآن میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی میں اس سے زیادہ خوش نہیں ہوا، اور میں دوڑتے ہوئے جب سرکار کے پاس جانے لگا تو وہ لوگ جو مجھ کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے، مجھ کو سلام کرنے لگے، مجھ پر سلام بھیجنے لگے۔ سرکار کی محفل میں پہنچا تو میرے آقا خوش ہو گئے۔ میں جا کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچا تو میرے آقا فرمائے کہ اے کعب تجھ کو مبارک ہو کہ وہ دن جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے لے کر آج تک اس سے مبارک دن تیری زندگی میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرمائی اور اس کی بشارت قرآن میں نازل فرما دی۔ قرآن میں ذکر ہے ان لوگوں کی توبہ کا کہ ان تینوں کا نام تو نہیں آیا، یہ 3 بول کے اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، ایسے مخلص صحابہ۔ تو یہ غزوہ تبوک کو سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے، منافقین ایک پلاننگ کرے، بولے بھائی یہ مسجد نبوی میں تو سارے مخلص صحابہ بیٹھتے ہیں، اپن بیٹھ کے کچھ میٹنگ نہیں کر سکتے، تو کیا کرنا ہے ایک میٹنگ گھر بنانا۔ تو اس کا موضوع کیا دیے؟ مسجد نام دیں گے اس کو۔ مسجد بولتے کہ اس کو بھی شک نہیں ہوتا، عبادت کو اپن جمع ہوئے سمجھتے اپن بیٹھ کے پلاننگ کریں گے، تو اس کے لیے ایک مسجد بنا لی ہے، عبادت خانہ۔ مسجد نہیں بولنا، عبادت خانہ بولنا، کیوں بولتے ہو؟ مسجد تو مقدس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو اس قسم کے جو مقامات ہوتے ہیں جہاں منافقین جمع ہوتے تو وہ عبادت خانہ تو ہو سکتا ہے، مسجد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد تو اللہ کی عبادت کے مقام کو بولتے، تو یہ تو اڈا تھا منافقوں کا۔ تو سرکار جب تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک منافق آ کے بولا یا رسول اللہ ہم ایک عبادت خانہ بنائے ہیں اور ہمارا ارادہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے ضعیف لوگ جو مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے، چلنے نہیں آتا، ایسے ہے وہاں بیٹھ کے ہم لوگ نماز پڑھ لیتے۔
ذرا آپ تشریف لائیے اور امامت فرما دیجیے تاکہ وہ مسجد مبارک ہو جائے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تو میں تبوک جا رہا ہوں, واپس آئے وقت بات کرتا ہوں تم لوگوں سے. جلدی میں تھے, سرکار تشریف لے کے چلے گئے. واپس جب تشریف لا رہے تھے وہی نازل ہوئی سرکار, مسجد زرار اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نام فرمائے, ضرر پہنچانے, نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی مسجد. تو کئی مسجدیں آج بھی ایسے مسجد زرار ہے. منافق قسم کے لوگ جو ہمارے دین میں فتنہ ڈال رہے ہیں, قرآن حدیث کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, ائمہ فقہ سے دشمنی پیدا کرا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے بعد اماموں کے پیچھے کیوں جانا. ارے نادانو, اب موضوع نہیں ہے اس پہ گفتگو کروں گا تو گفتگو طویل ہو جائیں گی. امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے, نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتے قرآن حدیث کے نام پہ. قادیانوں کے پاس نہیں ہے قرآن حدیث, قرآن وہی ہے ان کے پاس, کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. حدیث وہی ہے جو آپ کے پاس, مفہوم ان کے پاس وہی ہے جو آپ کے پاس ہے. کافر کہیں کو بولے ان کو, ان کے مفہوم جو ان کا ہے وہ اسلام کا نہیں ہے انہوں جو بیان کرتے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی قرآن حدیث کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ سلف صالحین کا نہیں ہے, نام ان کا لیتے خالی کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں, ہم کسی امام کو نہیں مانتے, کسی کو مسجد زرار بنا کے امت میں تفریق پیدا کرتے. تو یہ اس طرح کی مسجد بنا لیے تھے یہ بدبخت. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ وہ مسجد کو گروا دیں. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کو بھیجے, جاؤ وہ گرا دو, اس کو عبادت خانے کو گرا دیا, مسجد زرار زمین دوست کر دی گئی. تو یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے سیرت طیبہ میں 90 سال. اور اسی سال